بریک کے بعد خوش آمدید وینس ایچ ڈی کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پر رونق رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے اور سیٹ پر مزید کچھ معززین کا اضافہ ہو چکا ہے. میں تعارف کرواتے چلوں, سعد اللہ فیروزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف نعت خواں ہیں. بہت شکریہ سعد اللہ فیروزی آپ کا. ان کے ساتھ موجود ہیں توفیق رضا قادری صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اور ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی موجود ہیں. ان سے مزید بھی ہم باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح سندھ حکومت کام کر رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا کب سیاست میں آنا ہوا, کس طرح وہ آگے کیا 2023 میں وہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑیں گے اور کیا آگے ایم سیم. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی اور سیاسی کیریئر کب آپ نے شروع کیا؟ نہیں, الحمدللہ جو ہے وہ سٹارٹ بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لیا ہے. انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے. سٹارٹ میں نے جو ہے وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں نے 2009 سے سٹارٹ کی ہے, جب میں اپنی یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں تھا. تو میں اپنی کلاس کا ریپریزنٹیٹو بنا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, اور اس کے بعد پھر میں 2011 میں جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا چیف آرگنائزر بنا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. پھر میں 2012 میں الیکٹ ہوا پریزیڈنٹ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن لیاقت یونیورسٹی میڈیکل ہیلتھ سائنسز جام شروع. جی پھر جب میں نے 2015 میں گریجویشن کی تو پھر میں جو ہے وہ صوبائی لیول پہ جو ہے وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسٹوڈنٹس کے مسائل کو دیکھتا تھا. پھر جو ہے وہ پارٹی نے ذمہ داری دی اور پھر پیپلز ڈاکٹرز فورم میں جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملا, اور ابھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈاکٹرز ونگ کے صوبائی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اچھا, مطلب پورے ہیلتھ سیکٹر؟ جی ہیلتھ سیکٹر کو. تو یعنی جو بھی 11 سال کی پالیٹکس ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے. اچھا, اور انشاءاللہ جو آگے کی پالیٹکس ہے وہ بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے گی. ایک سوال تو بنتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز کی وجہ سے یہ اتنی آنیسٹی ہے یا لیڈرشپ کی وجہ سے؟ صحیح بتاؤں تو میں جب سٹارٹ لیا تو میں ایکسیڈنٹلی, یعنی جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو یعنی کوئی نہ کوئی پارٹی آپ کو جوائن کرنی ہوتی ہے. تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہاں پہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا, ان کے وہاں پہ جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ بہت اچھے تھے, تو اس وجہ سے پارٹی جوائن کی. پھر آہستہ آہستہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ پڑھا, ان کی جو ہے وہ اچیومنٹس کو دیکھا اور انسپائر ہوا. پھر ان دنوں میں گورنمنٹ تھی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ تھے. پھر جب 18 امینڈمنٹ دیکھی, جب جو ہے وہ وسیلہ روزگار دیکھا, وسیلہ صحت دیکھا, اور بہت سارے پروگرامز تھے, بے نظیر انکم سپورٹ, عوامی جو ہے وہ چیزیں تھیں, ان کو جو ہے وہ دیکھ کے اور عوام کی خدمت اور عوام کو جواب دے. جب میں نے منسٹرز کو دیکھا کہ جب میں ایز اے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کسی منسٹر کو جا کے کوئی چیز یا کسی بھی ایشو پہ بات کرتا تھا وہ مجھے جواب دے ہوتے تھا, تو یہ جو چیز ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی پارٹی میں نہیں ہے. اچھا, تو اور پھر جب میں وہاں سے یونیورسٹی سے نکلا اور جب میں کراچی آیا, پھر چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ قریبی کام کرنے کا موقع اور ان سے بات چیت اور ان کو دیکھنے کا, پھر اور میرا جو ہے وہ نظریے میں پختگی آئی کہ یہی جو ہے نوجوان لیڈر ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے اور جو نوجوانوں کو ریپریزنٹیٹ کر سکتا ہے. اچھا, اکابرین اور کچھ جب تاج حیدر جیسی شخصیات سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے, اور ناٹ اونلی تاج حیدر اور بھی بہت سارے, جب ہم جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں, مظہر عباس ہیں اور بھی معتبر نام ہیں, ان کا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب ہم ملتے ہیں, جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا بے نظیر صاحب کی کوئی ہمیں مطلب ان سے مطلب کوئی جھلک نظر آتی ہے. جی ایگزیکٹلی, جب میرا بھی پہلا انٹریکشن ہوا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے, تو میں جب یونیورسٹی میں تھا, نہیں ایک چیزیں تھی جب آپ نہیں ملتے لیڈرشپ سے اور باتیں سنتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا. تو میں یقین مانیں کہ میری جو ہے وہ دسمبر 2015 میں پہلی ملاقات ہوئی اپنے لیڈر سے, اور میں اس وقت نیا فریش جو یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا. تو ایک جب ملاقات ہوئی تو ایک ٹیبل تھی, 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مختلف ٹیبلز تھی. تو بلاول صاحب نے کہا کہ نہیں, میں جو میرے پاس لوگ نہ اٹھ کے ہیں, میں ہر کسی کی ٹیبل پہ جا کے بات کروں گا. تو پھر میں اندر سے جو ہے نا وہ بندہ دیسی تو ہوتا ہے نا, تو میں اندر سے انگلش میں بات, یعنی میں نے کہا کہ اب بلاول صاحب انگریزی میں بات کریں گے تو میں وہ چیزوں کو کہ مجھے کیا بولنا ہے, مجھے یوتھ کے بارے میں, اسٹوڈنٹس کے بارے میں ان سے کیا جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے. تو جب وہ میرے سامنے آ کے بیٹھے تو پہلے تو میں 2 منٹ کے لیے سن ہو گیا کہ یار اب کیا بات ہوگی. تو انہوں نے جیسے انگڑائی لیتے ہوئے کہا ہاں بھائی دعا لال, تو میں شوق ہو گیا, یہ تو جو ہے وہ اردو میں بات ہے.
ہم جو سنتے تھے کہ ان کو اردو اور ان کی تو وہ فلوئنٹ اردو جیسے ہم بولتے ہیں وہ فلوئنٹ اردو اور ساری چیزیں ان کی ویسی ہیں. چلیں اور بھی آپ سے ہم باتیں کریں گے. اور سعد اللہ فیروزی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نوجوان نعت خواں ہیں. ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. رمضان المبارک کی رحمتیں برس رہی ہیں, عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے. جی سعد اللہ فیروزی صاحب, کیا آج آپ ہمیں بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں, کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ارے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے, ٹھہرو ٹھہرو ہے کہ وہ زلف ہٹانے والے. اور ہر عاشق کے دل کی فریاد ہے جب مدینہ پاک سے عاشق وطن کی طرف روانگی ہوتی ہے تو اس کی دل کی یہی فریاد ہوتی ہے جو شاعر اس شعر بیان کرتے ہیں. ہاں کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یہ کہہ دے آقا, جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یہ کہہ دے آقا لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے, لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے. اس میں زہرا بھی ہے, حیدر بھی ہے, حسنین بھی ہے. اس میں زہرا بھی ہے, حیدر بھی ہے, حسنین بھی ہے. کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے, کتنے اطہر ہیں محمد
گھرانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. سبحان اللہ، بہت خوب فیروزی صاحب. اور علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا محمد فیاض صاحب سے بھی ہم فیض حاصل کریں کہ کس طرح رمضان المبارک کا پہلا عشرہ کس طرح عبادتیں کرنی چاہیے خشوع و خضوع کے ساتھ. علامہ صاحب، پہلا عشرہ رخصت کے قریب ہے، دوسرا جو ہمارا عشرہ ہے وہ بھی آنے کے قریب ہے. کیا فضائل ہیں اور رمضان المبارک ایثار اور کس طرح کا پیغام دیتا ہے کہ امن و محبت کے ساتھ اس معاملات کو ہم لے کے چلیں؟ بے شک الحمدللہ رمضان المبارک ہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ میں پہلے بھی اس کے فضائل پر جو ہے وہ کچھ اجمالاً عرض کر چکا کہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے. تو بالخصوص اس عشرے کے اندر یہ عشرہ رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اور خاص طور پہ عبادات کا اہتمام تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک اس عظیم ترین مہینے کی ہے، اور میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ہر ایک عبادت کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. ویسے تو ہر مقصد ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. اور آج ابھی ہم جو وہ جمع ہیں یقیناً اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل حال ہے، اور اسی نیت سے ہر عبادت کرنی چاہیے جب بھی وہ کام عبادت کہلاتا ہے. تو رمضان المبارک کے اندر عبادات کا اہتمام جو ہے وہ اچھے انداز سے کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ عبادات کے ساتھ ساتھ جماعت کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے اندر اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح تراویح ہے، یہ سنت موقدہ ہے. وہ بس اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تراویح کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا رجحان کم ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی تو یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے. فیاض قادری صاحب، آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کو ریز کیا کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے. تو پڑوسیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، کس طرح ان سے پیش آنا چاہیے؟ اکثر ایک سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایک رویہ جو ہوتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، مغرور بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن دکھ سکھ میں سب سے پہلے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. جو حقوق بیان کیے گئے ہیں تو کیا آج کل کا معاشرہ اس کو فالو کر رہا ہے آپ کے نظریے سے دیکھا؟ بالکل. رمضان المبارک یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں ہی انسان کو اس کا احساس ہو جاتا ہے. تو عام دنوں کے اندر بھی میں ناظرین سے بھی کہتا چلوں گا کہ پڑوسیوں کے تو اتنے حقوق ہیں، یہاں تک کتابوں کے اندر مضامین ملتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے مال و دولت سے، نعمتوں سے. ویسے تو کوئی غریب بھی اللہ کی نعمتوں سے جو ہے وہ محروم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندے کے گھر میں بھی سورج کی کرنیں بکھیرتا ہے. سبحان اللہ. اور نافرمان کو بھی رزق کا جو ہے وہ ضامن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن کچھ جو ہے وہ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں. جس طرح اللہ کے حقوق ہے، اسی طرح جو ہے وہ حق العبد ہے. اور خاص طور پہ پڑوسیوں کے حقوق تو اتنے ہیں، اتنی احادیث طیبہ اس پر وارد ہیں کہ صحابہ کرام جب حقوق العباد کے ساتھ ساتھ یعنی پڑوسیوں کی جب جو ہے وہ حقوق سنتے تو صحابہ یہاں تک سوچ میں پڑ جاتے کہ کہیں وراثت میں حصہ بھی نہ دینا پڑ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں تک شریعت ہمارا اسلام تربیت دیتا ہے، ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ پڑوسیوں کے معاملے میں، کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے نعمتوں سے، مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ فروٹ لا رہے ہیں، فور ایگزامپل میں ناظرین سے یہ کہتا چلوں کہ جیسے فور ایگزامپل کوئی فروٹ لا رہا ہے یا کوئی بھی ایسی خوردنوش جو کھانے والی روزمرہ کی استعمال کی جو چیزیں ہیں، اگر وہ آپ لا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پڑوسی جو ہے وہ صاحب حیثیت نہیں ہیں، ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے جو وہ کھانے پینے کی اچھی اشیاء روز جو ہے وہ لے کر آئیں،
تو اتنی لے کر آئیں کہ اگر ان کو دے سکتے ہیں تو ان کو بھی دیں, پڑوسیوں کو بھی دیں. یہاں تک ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سالن میں پانی زیادہ ملا دیں, اس کو شوربہ کر دیں, یعنی پڑوسیوں کو بھی دیں. سبحان اللہ. ان کا ایک ایسا ایک اچھا انداز ہے. بہت بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ محمد فیاض صاحب. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں, اور اللہ پاک تمام ہی مومنین کو, تمام ہی مسلمان کو اسی طرح ہی اپنے پڑوسیوں کے اور جو ہمارے عزیز ہیں, جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کے جتنے بھی فرائض ہیں, چاہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, ہمیں ان تمام کو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب, سیاست پہ بھی آپ سے بات ہو گئی, آپ نے بتایا کہ کب آپ پالیٹکس میں آئے, گھر میں کس نمبر پہ آپ آتے ہیں, بھائیوں میں کون سا نمبر ہے, اور ذمہ دار نوجوان تھے یا شرارتی اور سب کے لاڈلے اور اس کو کچھ بھی نہیں بولنا اور بس اس کو جو کرنا ہے کرے, خدا باپ کا لاڈلا ہے, بھائیوں کا ہے, تو کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین کو. اپارٹ فرام پالیٹکس آپ کی کوئی پرسنل ہابیز وغیرہ جو کہ بچپن سے چلتی ہوئی آ رہی ہے؟ نمبر میرا پہلا ہی ہے ماشاءاللہ. میرے بعد میری ایک سسٹر ہی ہیں, اور یعنی میں ہی بڑا ہوں, وہ چھوٹی ہیں, تو دو ہی ہیں. تو فرسٹ پہ یعنی وہ لاڈلا تو آبویسلی, پھر جب ایک بڑا ہوتا ہے تو وہ, اور جب فرسٹ بورن آپ کسی کا بھی ہوتا ہے تو لاڈلا تو ہوتا ہی ہے. باقی حرکتیں میں کلاس 7 سے لے کے جو ہے وہ یونیورسٹی لائف تک ہاسٹل میں بھیجا گیا ہوں, تو آپ سمجھ جائیں گے گھر میں جو 7th سے ہی کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ میں چلا گیا تھا, اور پھر یونیورسٹی. تو میرا زیادہ تر ٹائم بچپن کا جو ہے ہاسٹل میں ہی گزرا ہے. باقی جو گھر پہ گزرا ہے وہ آبویسلی اب بچہ ہوتا ہے تو شرارتی تو ہوتا ہی ہے, اور جب ایک لاڈلا ہو, اور جب آپ کے فیوڈل اس میں ہوں, اور آپ کے جب فادر ہوں وہ ٹرائب کے بڑے, گاؤں کے بڑے ہوں, تو آبویسلی آپ جو ہے پھر تھوڑی بہت تو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے کہا ٹرائب کے بڑے, اور ایک کلچر ہے, ایک روایت ہے ہر ہمارے صوبے کی, تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب ایک کانسیپٹ تھا جب ہم کالجز میں تھے, وڈیرے کا بیٹا, تو کہیں آپ ایسے بھی ہیں وہیں پہ جب آپ جاتے ہوں گے جی وڈیرے کا بیٹا ہے؟ جی اس پہلے یہی تھے, اب فادر کے بعد جو ہے وہ مجھ پہ ذمہ داری وہ آئی ہے, تو اب میں ہی جو ان چیزوں کو لیڈ کر رہا ہوں, ان کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا. جی ہاں, وہ اب آج کل میں ہی جو ان چیزوں میں کرتا ہوں. تو یہ اصل میں سوچ کا فرق ہے. ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی سردار قبیلوں کے, وہ آپ کے اپنے کیریکٹر پہ اور چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا رویہ کیسا ہے. جو ان پڑھ ہوگا, جو نان ایجوکیٹڈ ہوگا, تو وہ اوبیسلی اس کے رویے, اس کے فیصلے دوسرے ہوں گے. جو ایجوکیٹڈ ہوگا, جس نے دنیا دیکھی ہوگی, جن کو چیزوں کا پتہ ہوگا, جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہوگا, اس کے فیصلے جو حق اور انصاف کے ہوں گے. اچھا, حق اور انصاف کی آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کا ٹرائب اور آپ کے لوگ, پھر ان کے فیصلے عدل اور انصاف سے کرنے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی. پھر آپ مطلب یہاں پہ سیاست کو بھی آپ ٹائم دے رہے ہیں, پھر وہ پالیٹکس ہے, پھر پارٹی پالیسیز ہیں, دونوں کیسے لے کے چلتے ہیں؟ 3 چیزیں میں جو لے کے چل رہا ہوں. ایک اپنے گاؤں ٹرائب کی ذمہ داری, دوسری پالیٹکس, اور تیسری میری پروفیشنل لائف. میری پروفیشنل, میں نے یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ میں نے ماسٹرز بھی کیا میکسیلوفیشل سرجری میں, اور پریکٹس بھی کر رہا ہوں. تو وہ 3 چیزیں میں ایک ساتھ جو ہے وہ. تو فیصلے جب آپ کرتے ہیں, کس طرح کے فیصلے آپ کے پاس آتے ہیں, اور کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کون حق پر ہے, کون نہ حق پر ہے؟ گاؤں کے جو ہے وہ چھوٹے موٹے آبویسلی ڈسپیوٹ, لوگوں کے کوئی لینڈ پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے, کوئی رشتہ داریوں پہ, کوئی جیسے گاؤں کا ایک کلچر ہے, لوگوں کے رشتے ایک دوسرے کو دیے ہوئے, ان پہ بہت سے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہیں جو بس اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اور جو پروفز اور چیزیں دیکھ کے. مطلب آپ کڑک ہیں, نرم مزاج ہیں؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے سردار نے جو فیصلہ کر دیا بس وہ ہو گیا. یہ جو ہے نا وہ قوم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور الحمدللہ جو ہمارے ٹرائب کے لوگ ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو, اور وہ مانتے ہیں چیزوں کو, یعنی جو بات کرتے ہیں تو ان پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. اور میں بھی یہ کوشش ہی کرتا ہوں کہ جو ہے وہ ایسی چیز کی جائے جو مناسب اور جو انصاف پہ ہو, یعنی کسی ایک بندے کی سائڈ, کیونکہ قبر میں نہ اس کی میں مجھے جانا ہے, نہ قبر میں اپنی میں جانا ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو رسپانسبلٹی ہے, کوئی بھی پولیٹیکلی اگر کوئی چیف منسٹر بن جاتا ہے, کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی چیز ہے.
जितना बड़ा ओहदा आपको मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से, उतना बड़ा जो है वो आपसे पूछताछ उतनी ज्यादा होगी। मजहब भी मुझसे ज्यादा जानने वाले भाई वाले बैठे हैं, तो जितनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है उतनी जो है वो आप पे वहां पे आखिरत में आपसे पूछताछ होगी कि भाई हमने आपको जो है वो दूसरे लोगों से ज्यादा किया, हमने आपको दूसरे लोगों से जो है वहां पे अबतर किया, आप बताएं आप क्या जो है वो करके आए वहां पे। आपने लोगों के साथ इंसाफ किया, आपको जिस सीट पे बिठाया गया आपने उसके साथ इंसाफ किया। तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स कोई आपके पर्सनल इंटरेस्ट या हॉबीज जो कोई अचीवमेंट जो है वो अभी तक तो ऐसी कोई जो मैं जो अपनी एक मेमोरेबल डे होता है कि जी उस दिन मुझे प्राउड फील हुआ था? जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, सबसे पहले तो मुझे ये, क्योंकि मैं अपनी गांव में पहला बंदा था जिसने जो यूनिवर्सिटी से जो कहीं ग्रेजुएट किया हुआ। असल में उसमें सारा किरदार मेरी मदर का था, क्योंकि वो खुद एजुकेशनिस्ट थी और वो जाती थी, उनकी विश थी जी, तो वो खुद जो है ना वो एजुकेशन में ऑफिसर थी, तो उनकी एक विश थी कि मेरा बेटा जो है वो पढ़े और वो जो है वो डॉक्टर बने। तो मैंने जब अपने वालिदैन की उस विश को पूरा किया तो उस दिन मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि मैंने अपने वालिदैन का जो ट्रस्ट था मुझ पे, और कोई इतनी ज्यादा मुझ पे जो है कोई पाबंदियां कोई चीज नहीं थी, यानी मैं फ्री हैंड था। मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं क्लास 9th में था, उसके बाद सारी चीजें मेरे अपने हाथ में थी। तो मुझे ये प्राउड हुआ कि यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को गलत जो है वो तरीके में नहीं इस्तेमाल किया और मैंने जो है वो अभी सही तरीके से इस्तेमाल किया। आगे क्या देखते हैं? मतलब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद आगे क्या, मतलब आप मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली, आगे क्या देख रहे हैं? कोई आपकी विशेष या जो ऑब्वियसली जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपकी यही होती है कि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी जाएं, और अभी मैंने 2021 के सेनेट इलेक्शन में भी पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली आगे भी पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करेंगे। अब पार्टी की जो है वो ख्वाहिश होगी और पार्टी अगर जिम्मेदारी देना समझेगी ऑब्वियसली तो पार्टी के लिए वहां पे भी लड़ेंगे इलेक्शन। अगर नहीं देगी तो सारी जिंदगी पार्टी के साथ ऐसे ही, क्योंकि अवामी खिदमत करने के लिए आपको किसी पार्लियामेंट्री सीट की किसी जो है वो ओहदे की जरूरत नहीं है। आप एज इंडिविजुअल अब्दुल सत्तार ईदी ने जो है वो कोई उसको वजीर आजम वजीर आला नहीं बनाया गया था, उसने अवाम की खिदमत की थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जो है वो कोई वजीर आजम नहीं बनना था, वहाँ यहाँ आई थी, वो लोगों की खिदमत के जज्बे से यहाँ आई थी, तो उसके लिए आपको किसी ओहदे की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए नशरियात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक नातख़्वाह मौजूद है, तौफीक रजा कादरी। कादरी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? नाज शरीफ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिलों ने गा के दोने नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दिलों निगाह के दुनिया नई नई हुई है, दिलों निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ तैबा से, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला तो हाज़िरी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी
روشنی میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آ کے بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آ کے بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے سبحان اللہ بہت خوب. اور وینس ایچ ڈی کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن جاری ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.